بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل قریش ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ لاؤ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا دے ہمارے سردار، ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا، ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی۔ میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر میں آ جائیں گے وہ محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے اور بولے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان، قریش کے مشہور سالار عکرمہ نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے، ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ حالات کو دیکھو عکرمہ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں۔ آج خالد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملا ہے، تو مت بھول کہ اس کی بہن تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں آ رہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی کہ اس مقدس چادر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان۔ مکہ کے لوگوں میں عکرمہ اور صفوان اور دو تین آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر ان کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھی اور ان کی مونچھیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی، ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی مونچھیں چھوڑ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ عکرمہ اور صفوان درمیان میں آ گئے، ہم لڑیں گے ہند۔ صفوان نے کہا، اسے جانے دے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ شام تک اہل قریش دو حصوں میں بٹ چکے تھے، زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب عکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا، اس کی بیوی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ صفوان کی بیوی نے پوچھا۔ اگر فرمانبرداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے،
قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ صفوان کی بیوی نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو کٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خاوند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو؟ صفوان نے کہا، نہیں۔ صفوان کی بیوی نے کہا، مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہو یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے لڑائی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے، میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، صفوان کی بیوی نے کہا، خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے، میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان، پھر اپنے بھائی سے جا کر کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے۔ صفوان نے کہا، وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ بیوی کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف پہروں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کر جا رہے تھے کہ مسلمان مر و ظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون ماریں اور 2 اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لے لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے گا کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی، اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس ترتیب میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی ایک یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ
فوج کی اس تقسیم کا یہ بھی مقصد تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کے علاوہ جو احکام دیے تھے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے، اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے، لڑنے والوں میں سے جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے چاروں حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 11 جنوری 630 عیسوی کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا، شہر کا کوئی دفاع نہ تھا، قریش کی کوئی تلوار نیام سے باہر نہ نکلی، لوگ گھروں میں بند رہے، کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچہ کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلمان چوکنے تھے، شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہو۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے 2 آدمی تھے، ایک عکرمہ اور دوسرا صفوان، دونوں شہر میں نہیں تھے۔ کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے، وہ رات کو باہر نکل گئے تھے، ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی رستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کی پیش قدمی کا رستہ تھا۔ عکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد رضی اللہ عنہ ہیں۔ عکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا، اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے گیا۔ اے صفوان! اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کریں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خالد کو دیکھا ہے، اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ صفوان نے کہا، اگر خالد میری بہن کا خاوند ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا، مت دیکھو کون کس کا بھائی، کس کا باپ اور کس کا خاوند ہے۔ عکرمہ نے کہا، خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش! خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، ہمیں راستہ دو گے تو محفوظ رہو گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی۔ ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند نہیں ہیں خالد۔ عکرمہ نے للکار کر کہا، ہمت کر اور آگے آ، ہم ہیں تیرے پرانے دوست صفوان اور عکرمہ، تو مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تیروں کی دوسری بوچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑوں کے اوپر سے آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ عکرمہ اور صفوان خالد رضی اللہ عنہ کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی سی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد رضی اللہ عنہ نے حلہ بول دیا جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے بھی حملہ کرایا تھا اور نیچے سے بھی۔ کہاں ہو عکرمہ؟ خالد رضی اللہ عنہ للکار رہے تھے۔ کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نظر نہیں آتے تھے۔ وہ خالد کے حلے کی تاب نہ لا سکے اور خالد رضی اللہ عنہ کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے۔ ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا۔ پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئیں۔ مختصر سی اس جھڑپ میں 2 مسلمان حبش بن اشعر رضی اللہ عنہ اور کوز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی، پھر خالد رضی اللہ عنہ کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا، وہ خبر لایا کہ خالد رضی اللہ عنہ 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہے ہیں اور اس کے دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مکے میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے عکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بوچھاڑ پھینک دی۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد رضی اللہ عنہ نے شروع نہیں کی تھی، مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے ہوئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں اور چھتوں پر موجود لوگوں کو دیکھا، بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہو گئے، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھپتی کسے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثر لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کا انتقام کا رواج بہت بھیانک تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پرامن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ اہل قریش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں جن سے معلوم ہوا کہ وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے۔ اپنے گھروں کو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے، ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کو تو چلے ہی جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ قبول اسلام کے لیے آتے رہے۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے گئے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کر دیے گئے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا،